الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے۔ 13 سال کے بعد مکہ سے ہجرت کی مدینے کی طرف، اور 10 سال آپ کی وہاں زندگی رہی۔ مدینے میں یہودی رہتے تھے اور یہودیوں میں حسد بہت زیادہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسد یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ تو باقی جتنے بھی نبی تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اگرچہ یہ پیشن گوئی تورات میں اور آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ جو نبی آخر زمان ہوں گے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن اس کے باوجود یہودیوں کو حسد تھا کہ نبوت ہمارے نسب سے چلی گئی اور جو چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں، اور یہ اسماعیل کی طرف منتقل ہوئی۔ تو اسی حسد کی بنا پر وہ مختلف کام کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ مدینے میں جا کر ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن اس معاہدے کے باوجود وہ جتنا ان سے ہو سکتا تھا وہ سازش کرتے، تکلیف پہنچاتے۔ تو ایک یہودی تھا لبید ابن عاصم، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا۔ جادو کیا کیا کہ کنگھی لی اور اس کنگھی میں کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہیں سے اس نے بال لے لیے، اور ان بالوں پر اس نے کچھ پڑھ کر گرہ لگا دیا۔ 11 گرہیں لگا کر مدینے میں ایک کنواں تھا ادروا، وہاں جا کر اس کنویں میں اس نے اس کنگھی کو ڈبا دیا۔ بعض روایات میں کہ اس نے اپنی بچیوں کو سکھایا تھا، اور انہوں نے دانت کا ایک دھاگا لیا اور اس دھاگے کی گرہ لگا دی کنگھی کے ساتھ، اور وہ اس کنویں میں جا کر کسی پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں ہر وقت انقباض رہتا، بند سی رہتی، اور بعض دنیا کی چیزیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کام کیا ہوتا تو بھول جاتا کہ یہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو اتنا اس کا اثر تھا کہ طبیعت بوجھل سی رہتی ہے، اور جسے کہیں جس طرح طبیعت کھلی ہوتی ہے اور حشاش بشاش ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتی تھی، ہر وقت بند سی طبیعت رہتی، اور دنیا کے ان کاموں میں بھول ہو جاتی تھی کہ کیا کہ نہیں کیا۔ تو ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں 2 فرشتے آئے، ایک پاؤں کی طرف ایک سر کی طرف بیٹھ گیا۔ تو وہ فرشتوں نے آپس میں بات کی۔ ایک فرشتے نے پوچھا دوسرے سے کہ ان کو کیا ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا۔ اس نے کہا کس نے کیا ہے؟ کہا لبید ابن عاصم نے کیا ہے۔ کہا کس چیز نے کی ہے؟ کہا اس نے بال اور وہ دھاگے لے کر ان کی گرہ لگائی ہے ایک کنگھی کے دندانوں کے ساتھ، اور فلاں کنویں میں اس نے وہ رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آنکھ کھلی، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے خواب میں 2 فرشتے آئے اور انہوں نے یوں اس واقعے کی خبر دی۔ پھر آپ نے چند صحابہ کو لیا، آپ اس کنویں پہ گئے۔ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کا رنگ بالکل پیلا پڑا ہوا تھا، اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کنگھی اور یہ دندانے یہ نکلوائے، اور اس موقع پر یہ 11 آیات نازل ہوئے۔ تو آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے،
اور وہ ایک ایک گیرہ کھلتی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یوں ہی وہ گیریں کھلتی گئیں تو میری طبیعت بھی جیسے کسی آدمی نے کسی چیز کو باندھا ہوتا ہے اور وہ کھل جاتا ہے، ایسی ہی طبیعت بھی شاش۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ نبی چونکہ انسانوں میں سے آتے ہیں تو جو حالات کسی انسان پہ طاری ہوتے ہیں وہ ایک نبی پہ بھی طاری ہوتے ہیں، اگرچہ وہ سارے لوگوں سے افضل ہوتے ہیں، سارے بشر سے آگاہ ہوتے ہیں، لیکن جو بشر کے طبی حالات ہیں، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، طبیعت میں خرابی آ جاتی ہے، تو انبیاء کے ساتھ بھی یہ لوازم پیش آتے ہیں۔ انہیں بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی پیاس لگتی ہے، انہیں بھی بخار آ جاتا ہے، انہیں بھی نزلہ لگ جاتا ہے۔ یہ کوئی نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو جادو بھی ایسی دنیا کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، ایک بیماری ہے۔ اس کا اثر جیسے عام انسانوں پر ہوتا ہے، نبیوں پر بھی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ جادو کی اثر کی وجہ سے نبوت کے کام میں، رسالت کے کام میں کوئی فرق آ جائے، چاہے وہ جادو کسی انسان کے ذریعے سے ہو، جن کے ذریعے سے ہو، شیطان کے ذریعے سے ہو، جس طرح سے بھی ہو، لیکن نبی پر جادو اس انداز میں نہیں ہوتا کہ ان کی نبوت کے اور ان کے رسالت کے کام میں کوئی رکاوٹ آئے یا اس میں انہیں کوئی بھول چوک ہو جائے۔ صرف جو دنیا کی چیزیں تھیں اور جو دنیا کے معاملات تھے ان میں بھول ہونا شروع ہو جاتی اور ان میں آپ کو لگتا کہ یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، صرف اتنا اس کا اثر تھا۔ پھر جب آپ پر یہ آیات نازل ہو گئی اور یہ دونوں صورتیں، ان کو معوذتین کہتے ہیں، آپ کی طبیعت اس سے بالکل کھل گئی۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو وصیت فرمائی کہ ان دو صورتوں کو صبح شام لازمی پڑھا کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں میں تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام آفتوں سے حفاظت رکھی۔ خود آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ نمازوں کے بعد آپ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور یہ 4 کو، یہ 7 چیزیں عام طور پر پڑھا کرتے تھے۔ اور تقریباً سبھی بزرگوں کا یہ تجربہ ہے کہ جو آدمی ان 7 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوتا اور اس پہ کوئی جادو کر نہیں سکتا۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور 4 کو، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو ان کا اہتمام کرتا ہے اور نمازوں کے بعد ان کو پڑھ لیتا ہے تو ان پر کوئی جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ یہ 2 صورتیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں بھی نہیں ہیں، یہ پہلے کسی کو نہیں ملی، یہ معوذتین ہیں۔ ان صورتوں میں تمام مصیبتوں سے، تمام آفتوں سے عافیت ہے اور حفاظت ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا ہمیشہ معمول تھا کہ آپ جب سونے کے لیے بستر پہ جاتے آپ یہ آخری 2 صورتیں ساتھ میں قل ھو اللہ احد پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ تھوڑا سا جیسے تھوڑی سی تھوک کر کے وہ سانس لگا کے پھر آپ پورے جسم سے پھیرا کرتے تھے 3 مرتبہ روزانہ۔ آپ کا یہ معمول تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مرض الوفات تھا اور آپ علیہ السلام کے دن قریب تھے، بیماری سخت تھی، تو آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ خود اپنے ہاتھوں کو پھیرتے، تو اس وقت میں پہلی صورتیں پڑھا کرتی تھی اور برکت کے لیے میں آپ کا ہاتھ لے کر آپ کے جسم سے پھیرا کرتی تھی، کیونکہ زندگی بھر میں نے دیکھا تھا کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ یہ 2 صورتیں لازمی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے، صبح بھی شام بھی آدمی ان 2 صورتوں کو پڑھے تو بہت ساری مصیبتوں سے بچا رہے ہیں۔ ویسے لوگوں کا عام مزاج یہ ہے کہ کہیں تھوڑا بہت بھی نقصان ہو اور آدمی کسی مصیبت میں آ جائے
تو فوراً ہی بس جادو ہو گیا جادو ہو گیا۔ تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں جنات ہوں اور ہر چیز میں جادو ہو۔ کبھی انسان پر ویسے بھی حالات آئے ہوتے ہیں اور ویسے بھی مصیبت آ جاتی ہے، تو ہر چیز کو اس کی طرف نہیں موڑنا چاہیے کہ بس فلاں نے جادو کر دیا ہے اور فلاں پہ جنات آ گئے ہیں۔ ہاں، جن اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی کبھی کبھی انسان سے آ جاتے ہیں۔ جادو بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان پر اس کا اثر ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے اور کوئی کرتا بھی ہے، لیکن ہر چیز کو اس کی طرف موڑنا صحیح نہیں ہے۔ باقی ان دو صورتوں کے پڑھنے سے ایسی بہت ساری مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ عافیت اور حفاظت فرما دیتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام پر آپ نے ان آیات کو پڑھا اور وہ گرا کھل گئی اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب آپ کو فرشتے نے بتا دیا ہے کہ جادو اس لذیذ نے کیے ہیں، تو آپ اعلان کر دیں کہ فلاں آدمی نے مجھ پہ جادو کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری تکلیف اللہ نے دور کر دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اب لوگ اسے تکلیف پہنچیں۔ یہ نبی کا کام ہے اور یہ امت کے لیے عظیم سبق ہے کہ ایک آدمی نے اتنی تکلیف پہنچائی اور اتنی اذیت کی اور اتنی دشمنی کی، اور آپ کو پتہ چل بھی گیا اور پتہ بھی 100% چل گیا۔ لوگوں کو تو شک ہوتا ہے نا کہ فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا، اور اس پہ پوری عمارت کھڑی ہو جاتی ہے اور پوری دشمنی مول کے مل جاتی ہے اور پتہ نہیں اس کے خلاف کیا کیا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو تو وحی کے ذریعے، نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے، تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ اس لذیذ نے کیا ہے اور آپ نے جا کر خود نکالا بھی ہے اور آپ کی تکلیف دور ہو گئی۔ تو پھر آپ نے فرمایا میری تکلیف اللہ نے دور کر دی ہے، اب صحابہ کو ظاہر پتہ چلے کہ اس نے کیا ہے، تو وہ تو آپ کے ہر برداشت ہی نہیں تھی کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، وہ تو نہیں کیا کرتے۔ تو آپ نے کسی سے ذکر نہیں کیا کہ اس لذیذ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ اور آپ علیہ السلام کا زندگی بھر کا یہ معمول تھا کہ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لینا۔ اپنی ذات کی وجہ سے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، کسی نے کوئی اذیت پہنچائی ہے، تو ہمیشہ اس کو معاف کیا ہے کہ بس اللہ اس کو معاف کر دے، اور خود ہمیشہ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اتنی بڑی تکلیف کے بعد بھی آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں تو بسا اوقات صرف شک ہوتا ہے، اور اس شک اور گمان کی بنیاد پر آدمی اتنی دشمنی مول لیتا ہے اور اتنی عداوت بنا لیتا ہے، اور پتہ نہیں اس کے خلاف کیا کیا پروپیگنڈے شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ آدمی اپنی دنیا کے معاملات میں اور اپنی ذاتی چیزوں میں ہمیشہ اس کو سامنے رکھے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو معاف کیا ہے، تو ہم بھی معاف کیا کریں، ہم بھی معاف کیا کریں۔ یہ اتنا بڑا وصف ہے، یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ میں پہلے بھی حدیث بیان کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت الفردوس کے بیچ میں ایک محل لے کے لینے کا ضامن ہوں۔ جنت الفردوس کے بیچ میں ایک محل میری ضمانت ہے، میں اسے لے کے دوں گا۔ اور فرمایا جو دنیا میں کسی کو معاف کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اسے معاف کرے گا۔ تو ایک انسان کی کتنی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ کتنے عیب ہوتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں، کہ دنیا میں یہ کسی کو معاف کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔